السلام علیکم۔ واقعی کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ روم نے اس فوج کے ساتھ ایک پادری روانہ کیا تھا جو اپنے دین کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مناظرہ میں بھی بہت مشاق تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور جرجیس نے اس سے کہا کہ اے ہولی فادر، آپ اس شخص سے ان کے دین کے متعلق کچھ دریافت کر کے ہمیں بتائیے۔ ثقیلہ نے حضرت رابع بن عامر سے دریافت کیا کہ اے عربی بھائی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی عربی ہاشمی قریشی پیدا کرے گا جس کی علامت اور شناخت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلائے گا۔ کیا تمہارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور خود اپنی کتاب مجید میں اس کے متعلق فرمایا۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں دکھلا دیں۔ پادری نے کہا، ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس نبی اور اس کی امت پر 1 ماہ کے روزے فرض ہوں گے اور اس مہینے کا نام رمضان ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم پر 1 مہینہ کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں اور قرآن شریف میں اس طرح بیان کیا ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پادری نے پوچھا کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر ان کی امت میں سے کوئی شخص 1 نیکی کرے گا تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر 1 بدی کرے گا تو اس کے نام اعمال میں 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ پادری نے پھر سوال کیا کہ ہمارے ہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی امت کو ان پر درود بھیجنے کا حکم دے گا۔ آپ نے فرمایا، اس کے متعلق خداوند تعالی نے اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ پادری جس وقت یہ جوابات سن چکا تو بہت متعجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ حق اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک دربان نے جرجیس سے کہا کہ یہ وہی بدوی ہے جس نے کل تیرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ جرجیس یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور مارے غصے کے آنکھیں سرخ ہو گئی اور چاہا کہ آپ پر حملہ کرے، مگر آپ فوراً سمجھ گئے، جلدی سے بجلی کی طرح اٹھے، شمشیر قبضہ میں لے کر جرجیس کو اس زور سے ایک ہاتھ مارا کہ وہ زمین پر گرا۔ رومی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حل من مبذر کا نعرہ لگائے مرد مقابل بن گئے اور اس طرح جنگ چھڑ گئی۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔